وفي كل ساعة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بر محمد وآل محمد صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہا السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام. قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف. فقال یا فاطمۃ ائتنی بالکساء الیمانی فغطنی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالأ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي ورسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذين بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم بر محمد وآل محمد صلوات ایک باوا سے بلند صلوات مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے تھا جس کا بھروسہ میرا عباس نہیں ہے مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے کہتے تھے حسین آؤ مجھے مار لو لوگو کہتے تھے حسین آؤ مجھے مار لو لوگو جینے کی میرے دل میں کوئی آس نہیں ہے مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے تیروں پہ رہے گا میرا لاشا جو مولا تیروں پہ رہے گا میرا لاشا جو مولا اٹھے نہ جنازہ مجھے احساس نہیں ہے مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے کیا جا کے کہوں گا تیری ماں سے علی اکبر کیا جا کے کہوں گا تیری ماں سے علی اکبر برچھی تو ہے سینے میں کوئی سانس نہیں ہے مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے ننھا سا گلا دیکھو ادھر تیر کو دیکھو ننھا سا گلا دیکھو ادھر تیر کو دیکھو یہ وہ ہے کلی جس کو چمن راس نہیں ہے مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے
کہتی تھی سکینہ مجھے مت مار تو ظالم، کہتی تھی سکینہ مجھے مت مار تو ظالم، پانی نہیں مانگوں گی مجھے پیاس نہیں ہے، مجبور ہوں بے کس ہوں کوئی پاس نہیں ہے، بے غسل و کفن لاش تو ریتی پہ پڑی ہے، بے غسل و کفن لاش تو ریتی پہ پڑی ہے، دے کون کفن کوئی بھی الیاس نہیں ہے، مجبور ہو بے کس ہو کوئی پاس نہیں ہے، مجبور ہو بے کس ہو کوئی پاس نہیں ہے، تھا جس کا بھروسہ میرا عباس نہیں ہے، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زار تعصرہ پڑھتے قربت نظر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں ہے عاشورہ کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا باب عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیل، السلام علیکم یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء، السلام علیکم یا السلام علیکم وعلی الارواح التي ألقيناك عليكم جميعا، السلام عاشورہ پڑھتے ہیں قربت اللہ، السلام علیکم یا باب، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیل، السلام علیکم یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین،
السلام علیکم یا ثار اللہ و ابن ثاری وبیت الموتور. السلام علیکم وعلی الارواح التي فنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. یا باب عبداللہ لقد عظمت الرزیت وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلى جميع الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات وجميع السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم على البيت. ولعن الله أمة دفعتكم من مقامكم وأعادتكم من مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله المباركين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا باب عبد الله إني سلم لمن سالمكم. وعلى مروان ولعن الله بني ولعن الله لما كان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن أمة أسرجت والجمت وتنقبت لقتال بأبي أنت وأمي لقد أصم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأغني طلب آمين منصور من آل بيت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اجعل عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. یا باب عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمۃ وإلی الحسن وإلیک بمم علیکم وعلی اشیائکم بریت الی اللہ وإلیکم منہم وَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكُمْ بِمُوَالَاتِكُمْ وَمُوَالَاةِ وَلِيِّكُمْ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَالنَّاصِبِينَ لَكُمُ الْحَرْبَ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَشْيَائِهِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ. إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثار ما إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بالمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصابا من مصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف فكف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت بآل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ونبيك عليهم وعليهم السلام. اللهم لن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابه الله ولا ظالم. اللهم للإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت القتل اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.
ولا جعلنا واخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة عمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہو گیا. رحم الله من قرأ الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممنون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ یاسین کی اس آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وہ نکتب ما قدموا، اور لکھتے ہیں جو آپ نے آگے بھیجا ہے، وہ آثارہم، اور جو بھیجا ہے وہ بھی لکھتے ہیں اور اس کے اثرات بھی لکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر دیا ہے امام مبین. ہمارا جو موضوع تھا
کہ مولا کی امامت امام حسین اور انسانی کمال. اور ہم نے کل آپ کی خدمت عالی میں یہ بات عرض کیا تھا کہ جو انسان اپنے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. آج اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیہ کریمہ میں تھوڑی بات روشنی ڈالتے ہیں اور ہم اپنی بات کو، اپنے اشرے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ مردوں کا زندہ کرنا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، میں ہوں، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جملہ کہ ہم ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور لکھتے ہیں جو انسان بھیجتا ہے اعمال کو وہ لکھتے ہیں، اس کے اور اس کے اثرات کو بھی لکھتے ہیں. اب یہ جو اثرات کو لکھتے ہیں، اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت. دیکھیے، کوئی بھی انسان کچھ اجتماعی کام کرتا ہے جس کو ہم سوشل ورک کہتے ہیں. اسلام میں اللہ کی عبادت کے بعد، ولایت اہل بیت کے بعد، خدمت خلق ایک عظیم عبادت قرار دی گئی. حتیٰ آپ جان لیجئے، کہا گیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی نماز روزہ یہ بات کا مرتبہ ہے، اس سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ خدمت خلق کے لیے کوئی انسان کام کرے. اب خدمت خلق کا بہت سارا کام ہو سکتا ہے انسان کے لیے. مثلا آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا، ٹھیک ہے، قرآن پڑھانا ایک خدمت خلق ہے. اب یہ قرآن پڑھانا آپ نے پڑھایا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے نام عمل میں بھیج دیا، کہ آپ کے نام اعمال میں، میرے نام اعمال میں درج ہو گیا کہ میں نے قرآن پڑھایا ہے. یہ تو درج ہو گیا. اب اثرات کیا ہے اس کے؟ جتنی بار پڑھے گا، جتنے لوگوں کو پڑھائے گا، ان سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں درج کرے. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، واقعی اللہ کی رحمت ہے کہ اب تو آپ نے ایک دن پڑھا دیا، ایک مہینہ پڑھا دیا، ایک سال پڑھا دیا، اور صدیوں تک، مثلا 50 سال اس نے پڑھایا، تو ایک سال کا جو پڑھایا وہ تو لکھا ہی جائے گا. جتنے لوگوں کو پڑھائے گا ان سب کے ثواب آپ کے اس میں لکھا ہے، جو کہتے ہیں اثرات. تو آپ دیکھیے اللہ کی عظیم رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے کہ اس کے نام اعمال ہی کو نہیں لکھتا ہے بلکہ اس کے ہونے والے اثرات کو بھی لکھتا ہے. اسی لیے ایک دوسری مثال آپ اسی کہہ سکتے ہیں، مسجد بنانا یہ آپ کا کام ہے. آپ نے ایک مسجد بنا دیا، آپ کا نام اعمال بھی لکھ دیا، فلاں آدمی نے ایک مسجد بنا دیا. اور اس کے بعد جو ہے جتنے نمازی آئیں گے، جتنی نماز ہوگی، وہ سب اس مسجد کے اثرات کا میں لکھا جائے، اور وہ کہاں ہوگا؟ آپ کے نام اعمال میں. اب واقعین کبھی یہ سوچئے کہ اس آیہ کریمہ میں بڑی عجیب بات کہی گئی. اللہ کہتا ہے ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ہیں جو تمہارے نام اعمال کو لکھتے ہیں، ہم ہیں جو تمہارے نام اعمال کے عمل کے اثرات کو لکھتے ہیں. اور یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے تو ساری چیز کو امام مبین میں رکھ دیا. اب اگر اس آیت کے لہجے کو آپ دیکھیے تو خود بخود پیغام سمجھتے ہیں اللہ ایک ہے کہ ہم ہیں. اللہ تو ایک ہے، تو ہم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی قرآن میں انا اللہ لا الہ الا ہوں، میں ایک خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. تو ایک جگہ وہ کہتا انا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہوں، کہ میں ایک خدا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اس سورہ یاسین میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو ہم میں اور میں تو بہت فرق ہے نا. تو اب ایک سوال ہے کہ اللہ تو آیا نہیں ہے، مردہ زندہ کرنا اس کی طاقت کے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں ہی نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے
تو اللہ کے اس ہم میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ مردہ زندہ کرتے ضرور ہے، لیکن اللہ کرتا وہ نہیں زندہ کر رہے، میں کر رہا ہوں. یعنی ان کا مرتبہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھ سکتے، انہوں نے اپنی بندگی کو اتنا بلند کر لیا ہے کہ اب اللہ ہر کام کو ان کے کہتا ہے میں نے کیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اور آپ دیکھیے یہ بہت اہل بیت علیہ السلام کا اور امامت کا بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ امامت کا وہ مرتبہ ہے جس تک میری اور آپ کے عقل کی رسائی نہیں، کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ ان کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے. دیکھیے اب یہی سے پتا چلتا ہے، کہتا ہے ہم لکھ رہے ہیں، تو اللہ تو کہ میں لکھ رہا ہوں، ہم کیوں؟ ہم تو کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ اس میں فرشتے ہیں، بالکل فرشتے ہو سکتے ہیں لکھنے والے، لیکن جب ہم کہہ رہا ہے تو یہ اللہ ڈیفائن کر دیتا ہے کہ میرے فرشتے بھی لکھتے ہیں، وہ بھی لکھنے والے ہیں. لیکن اس خدا کے ساتھ، اس فرشتوں کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو لکھ رہا ہے. اسی لیے بڑا عجیب جملہ ہے. آپ دیکھو یہ بصائر الدرجات میں روایت ہے، خدا کی قسم تمہارے ایک ہاتھ کی حرکت کو بھی ہم جانتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا مولا فرماتے تم ہاتھ ہلاتے ہو نا، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم نے ہاتھ ہلایا ہے. اور آپ قرآنی مثال اگر آپ دیکھیں، دیکھیے اس کی قرآنی مثال بھی ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کے لیے کئی جگہ کہا، ایک جگہ نہیں کہا، کئی جگہ کہا. مثلا یہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے حبیب آپ پتھر نہیں مار رہے ہو، پتھر میں مار رہا ہوں. یعنی شیطان کو پتھر آپ نہیں مار رہے ہو، میں مار رہا ہوں. تو اتنی گارنٹی آج مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جس رسول کے لیے اتنی گارنٹی اللہ نے لیا ہو کہ پتھر بھی مارتا ہے تو کہتے ہیں تم نے نہیں میں نے مارا ہے، اس کے لیے تم لوگ کیا کہتے ہو؟ وہ ہماری طرح ہے کیا؟ کوئی انسان خاطی، کوئی خطا کار انسان اس مرتبے کی گرد تک بھی پہنچ سکتا ہے کیا؟ واقعی کبھی آپ سوچنے کی بات ہے، کیا کوئی انسان زندگی بھر دوڑتا رہے کیا وہ رسول اللہ کی خاک تک پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر کیسے کہہ دیتے ہو اتنی آسانی سے کہ رسول اللہ ہمارے بڑے بھائی تھے؟ ایسی صورت میں عرفان حیدر ایک صاحب، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، جب مجلس پڑھتے تھے تو کہتے تھے ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں اس کو، اور یہ شعر ان لوگوں کے اسی اعتراض کا جواب. کہاں یہ کٹھ ملے، کہاں نبی کا نور. دیکھیے یہ بہت حکمت والی بات تھی. واقعی ایک کنویں میں میڈک جو ہے کہتا ہے ساری دنیا یہی ہے. بالکل اسی طرح کے یہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے ایک مرتبے کو نہیں پہچانا اور یہ کہہ اٹھے کہ ہمارے جیسا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دوسری مثال میں لانا چاہتا ہوں جس کی قرآن نے بہت عظمت سے یاد کیا. رسول شب ہجرت اپنے بستر پہ سو رہے ہیں، جناب جبریل آتے، اے میرے حبیب اٹھیے اٹھیے. جبریل خیریت تو ہے؟ کہا اسی وقت آپ کو گھر سے جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ کہا آپ کے پورے گھر کو دشمنوں نے محاصرہ کر لیا اور پورے مکے کے جو قبیلے تھے ہر قبیلے سے کچھ انسان آئے ہیں، تلوار لے کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے رکھا ہے، صبح کا انتظار کر رہے ہیں، وہ صبح آپ کو قتل کر دیں. کیا کروں میں؟ آپ اٹھیے.
اور علی کو اپنے بستر پہ سلا دیجیے اور آپ چلے جائیں۔ اب رسول اللہ کو نکلنا کہاں ہے؟ انہی کے درمیان سے نکلنا ہے نا۔ رسول اللہ تو نکلیں گے کہاں سے؟ چاروں طرف تو گھر کے وہ لوگ کھڑے ہوئے، اور جب گھر کے چاروں طرف وہ کھڑے ہوئے ہیں، تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، رات ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اچک اچک کر دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ بستر پر ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے بھائیوں کے مقابل ان کی زبان میں سبز چادر اوڑھے ہوئے ہیں، ہے نا، یہ سب تو انہوں نے لکھا ہے شب ہجرت میں۔ اور علی علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے لٹا دیا۔ انہوں نے علی علیہ السلام نے ایک جملہ پوچھا، اے اللہ کے رسول میرے سونے سے آپ کی جان بچے؟ کہا ہاں بالکل، کہا میں سو جاتا۔ وہ سو گئے، علی علیہ السلام چادر اور مٹھی میں پتھر لیا اور شاہت الوجوہ کہہ کے وہ پتھر پھینک دیا۔ آج یہ قرآن ہے، ادھر پتھر پھینکا اور انہی کے سامنے سے چلے گئے۔ ان میں سے کسی کی طاقت نہیں ہوئی کہ رسول کو دیکھ سکے۔ آپ یہ تو جملہ بنتا ہے نا، کل ایمان کافروں کے درمیان سے نکل رہا تھا، کافروں کو احساس نہیں ہو رہا۔ یہ ہے رسول۔ اور دوسری طرف شان امام یہ ہے، رات بھر سوتے رہے اور وہ سبز چادر پہ سوئے ہوئے انسان کو دیکھتے رہے، اتنا نہ فیصلہ کر سکے کہ رسول سو رہا ہے یا امام سو رہا ہے۔ تو آج جو لوگ خلیفہ بنے ہوئے ان میں کم سے کم اتنی تو ہو کہ چادر اوڑھ کے لیٹ جائے تو ہو، پہچان نہ پائے دشمن۔ لیکن عجیب یہ ہے عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ستم ہے، آپ کبھی غور کیجئے اس بات کے اوپر۔ بہرحال اب میں ایک جملہ ان کی کافروں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے کافروں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں یہ قرآن ہے اور تاریخ ہے۔ آپ دیکھیے تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے صبح ہونے تک ان سب نے انتظار کیا، رات سے محاصرہ کیا اور صبح تک انتظار کیا۔ اور ایسا نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہتے، دیکھ رہے تھے تو گھر میں چھت ہوتی نہیں تھی تو دیواریں کھلی ہوتی ہے تو دیکھ رہے تھے کہ سو رہے ہیں۔ صبح تک انتظار کیا۔ پوچھا صبح کیوں؟ رات کو ہی کیوں نہیں حملہ کر دیا؟ جب دیکھ لیا تھا کہ رسول سو رہے ہیں تو رات کو ہی حملہ کر لیتے، صبح تک کیوں؟ تو آج تاریخ عرب میں ہے، عجیب چیز نہیں ہے، تاریخ عرب میں ہے، کہتے تھے رات کو کسی کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ ہم رات کو حملہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جملہ تو کہنے کو بنتا ہے نا، وہ کافر کتنے اچھے تھے جو انسانیت کے لیے رات ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، وہ کیسے انسان کربلا میں جمع ہو گئے تھے۔ اسی لیے امام حسین نے ایک بڑا عجب جملہ وہاں کہا تھا، فرمایا تھا اگر تم جو ہے دیندار نہیں ہو، مومن نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو، کوئی بات نہیں، کم سے کم آزاد مرد تو بنو۔ میں زندہ ہوں، آؤ مجھ سے لڑنا ہو لڑو، میرے اہل بیت نے تمہارا کیا بنانا۔ تو ایک مرتبہ آپ دیکھیے، اچھا صبح ہوئی، آئے چادر آتا ہے، علی صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، ارے آپ سو رہے ہیں، رسول اللہ کہاں ہے؟ کہ رسول اللہ کو تم نے ہمارے حوالے کیا تھا۔ آپ دیکھیے یہ بھی ایک ان کی وہ ہے، بات ختم ہو گئی، ہم نہیں مانا کہ رسول اللہ ہے، اب یہ تم جانو، تم نے تو محاصرہ کر کے رکھا تھا۔ لیکن یہی ایک جملہ اللہ نے کہا کہ اس نے سو کر میری مرضی خرید لی۔ جس امام میں اتنی طاقت ہوتی ہو کہ اس کے سونے سے خدا اپنی مرضی بیچ دیتا ہو، اس کو اللہ امام بناتا ہے۔ امامت کے لیے اسی لیے شرط ہے، امام ہر اہل غیرے کو اللہ نہیں بناتا ہے۔ امامت کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ وہ ملکوت کو پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی لیے ایک جملہ ملتا ہے، آپ دیکھیے
جناب ابراہیم نے ایک بار نہیں مسلسل دعا کی ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو ہمیں دکھا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو ایک اللہ کا جواب آیا، کیا ابراہیم تمہیں میرے جو ہے طاقت پر یقین نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ لیطمئن قلبی، میرا دل اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن اے اللہ جب میں اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لوں گا تو میرا یقین اپنے عروج پر پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ایک بار کہتے رہے، ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ ایک بار نہیں کہنے سے اللہ نے ان کو دکھا دیا، مسلسل دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ پھر قرآن کہتا ہے ایک دن اللہ کا حکم ہے، جاؤ چارپائی پہ لیٹ جاؤ، جاؤ بستر پہ لیٹو۔ بستر پہ لیٹ گیا، کہ ابراہیم اب تم آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاؤ۔ جناب اے میرے معبود ماجرا کیا ہے؟ کہ آج تمہیں ملکوت دکھاؤں گا، آج تمہیں ملکوت دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ملکوت دکھائے گا اللہ، تو ہمیں ملکوت دکھائے گا، ہاں تمہیں ملکوت دکھاؤں گا۔ اللہ آنکھوں سے پٹی ہٹا دی، نظریں اٹھائی تو خالی فرشتوں کو دیکھ کر حیران، اتنے فرشتے اللہ! آگے فرشتوں کے پہلے آسمان کی سیر کرائی، دوسرے آسمان کی، تیسرے کرائی، چوتھے کرائی، پھر ایک بار بلندی سے کہا نیچے زمین میں بھی دیکھ لو، جھانک لو۔ جھانک لیا تو بہت عجیب جملہ ہے، میں اس کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ جب یہ ملکوت کا سفر کر کے آئے نا تو عجب جواب آئے، کہا اے ابراہیم تم نے ملکوت دیکھ لیا، یقین ہو گیا؟ آج قرآن کہتا ہے کہ ہاں اے میرے معبود میرا دل مطمئن ہو گیا۔ کہ اگر تمہارا دل مطمئن ہو گیا تو میں نے تمہیں امام بنایا۔ آپ دیکھیے یہ لطافت، آج ہر غیر امام بننے کو تیار ہے، لیکن قرآن نے جو بنیاد بنائی، جو بیسک شرط رکھی، جو گٹس اور طاقت کے لیے پہلے سے کہا ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ کہا ایسا زمین پہ رہنے والا بندہ ہو لیکن ملکوت کی سیر کرتا ہو۔ آج آپ جو لوگ بھی جھوٹے بن بیٹھے ہیں امام، ان سے خالی پوچھ لیے اپنے اندر دیکھ سکتے ہو؟ تو جب تم اپنے اندر جھانک نہیں سکتے ہو تو ملکوت کی کیا سیر کرو گے؟ آج واقعی جو لوگ امامت کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، بڑا آسان طریقہ ہے، کہتے آپ امام ہو، مان لیا، بس ایک بات بتا دو آسمان میں کچھ دکھائی دیتا ہے تمہیں یا نہیں؟ تو اگر کہہ دو نیلا نیلا آسمان دکھائی دیتا ہے، کہ تم ہمارے سے بھی پستر ہو، ہم سے بھی پستر ہو، کہ وہ تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اور تم ہو کر خاکی بن رہے ہو آسمانی۔ لیکن عزیزان گرامی دیکھیے، ہمیشہ جھوٹوں لوگوں کا بازار زیادہ گرم رہتا ہے۔ آج میں واقعی جب تاریخ اسلام پڑھتا ہوں تو آج بھی مجھے دکھائی دیتا ہے حقانیت اہل بیت اپنی جگہ پہ چمک رہی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جھوٹوں لوگوں کا بازار کتنا گرم ہے آج بھی؟ نہیں، آپ دیکھ لو آج جھوٹے دعوے دار زیادہ ہے۔ آپ پوچھیں گے جھوٹے دعوے دار کیوں زیادہ ہے؟ میں اس کے جواب میں ایک جملہ کہہ کے پلٹ آتا ہوں، اس لیے کہ جھوٹے دعوے دار جو ہے انسانوں کی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اور کبھی بھی واقعی امام انسانوں کی خواہشات کے مطابق نہیں چلے گا، ان کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کر دے گا، یہ پہچان۔ اسی لیے آپ ایک اور فرق جو ہمارے اماموں اور دنیا کے جو قرآنی امام ہیں ان کے اور دنیاوی لوگوں کے درمیان ایک یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے امام ہوگا تو وہ جو ہے کسی کے راستے پر نہیں چلے گا، وہ خود راستہ بنائے گا، وہ کسی کی تقلید نہیں کرے گا، وہ اپنی تقلید اپنی اطاعت پر لوگوں کو لے کر چلے گا۔ اور جو دنیاوی دار ہوں گے ان کے پاس تو ویژن ہے نہیں، ان کو تو کیا کرنا ہے؟ ایسے راستے پہ چلنا ہے جو کسی اور کا
اسی لیے ایک جملہ امام علیہ السلام کا ہے سعد ابن عبادہ کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی سعد ابن عبادہ کے لیے امام نے فرمایا کہ جب پوچھا سقیفہ کیوں گیا تو جانتا تھا کہ ہم اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، تو گیا کیوں؟ تو اسے بڑا عجب جملہ کہا، فرمایا میرا آپ گیا تھا آپ کو لے کر دے دوں گا، میں سقیفہ گیا تھا اس لیے تاکہ وہ میں لے لوں اور آپ کو دے دوں۔ امام نے فرمایا ہاں تو بہت چالاکی بتانا چاہتا ہے، آگ روشن کر کے سوچتا تھا تاپوں گا میں، لیکن آگ روشن تو نے کیا اور تاپا کسی اور نے۔ آپ دیکھو آج یہی حال ہے ان چھوٹے لوگوں کا، راستہ کسی اور نے بنایا ہے، ہم اس سے گزر گئے، اس کو کہتے دھوکہ دینا۔ اب آپ دیکھو قرآن کا معیار کیا ہے، کتنا خوبصورت معیار قرآن نے بنایا ہے۔ کہ ابراہیم ملکوت کی سیر کروایا، تمہارا یقین اپنے عروج پر پہنچ گیا تو تمہیں ہم نے امام بنایا، ہے نا۔ اب آپ دیکھو کئی معیار میں نے آپ کو اس سورہ یاسین کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک، مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہوگی، دوسرے ملکوت پڑھ سکے گا، تیسرے کبھی دوسرے کے راستے کو نہیں چلے گا، خواہشات کا بندہ نہیں ہوگا، وہ خود جو ہے آپ کی خواہشات کو موڑ کر اللہ کی طرف جائے گا۔ چوتھی چیز، کبھی بھی وہ جو ہے امام جو ہے دنیا کی طرف راغب نہیں ہوگا، پیسہ جمع کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، پیسہ بانٹنے کی کوشش کرے گا، لینے کی کوشش کبھی نہیں کرے گا۔ آج آپ دیکھ لو جو دنیا دار لوگ ہیں نا، وہ سب سے زیادہ ریچسٹ کون ہے آج جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ سب سے زیادہ ریچسٹ ہے۔ اسی ہندوستان میں سب سے زیادہ دولت کس کے پاس؟ مندروں کے پاس، حکومت کو ہلا سکتے اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں۔ بوریوں کے پاس دیکھ لیجئے، پوچھئے کتنا پیسہ تمہارے پاس، کہتے ہمارے پیسے کی ٹھاٹھ۔ آپ اماموں کو دیکھ لیجئے، واقعی آپ دیکھیے امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو عجب جملہ امام حسن نے فرمایا کہ ہمارے بابا نے 700 درہم چھوڑا ہے، وہ بھی کسی کا قرض تھا، وہ دینا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کائنات کا مالک ہے وہ بانٹنے آتا ہے، لینے نہیں آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب اسی سے میں ایک دو آپ کو جو ہے اسی معیار پر امام علیہ السلام کی زندگی کے ایک دو واقعہ سناتا ہوں اور اپنی مجلس کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا نا ہم زندہ کرتے تو ہم میں تو خالی اکیلا نہیں ہے، اور ہم میں خالی رسول اللہ بھی شامل ہو جائے تو بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور لوگ ہیں۔ تو اب ہم جب ڈھونڈنے نکلے تاریخ میں تو آج ہمیں تاریخ کہتی ہے کہ مسجد کوفہ میں بیٹھے اپنے صحابیوں کے درمیان ایک آدمی آیا، اے علی ایک سوال۔ ہاں کہو کیا سوال لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب میں بڑی عجیب بات کی، اس سے کہا میں ایک قبر کھود کر صندوق نکال کر لایا ہوں مردے کو، آپ چلیے اس کو زندہ کر دیجیے۔ تو امام نے کہا مجھے چلنے کی کیا ضرورت ہے، میں امام وقت ہوں، مجھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ میں یہیں سے اس کو زندہ کر دوں، کیا کرو گے زندہ کر کے؟ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں اس کا قاتل کون ہے، کہ اتنے سالوں میں ہے، اس کے اتنے سالوں کے بعد۔ تو امام نے کہا مجھے یہی بتا دوں قاتل کون ہے، زندہ بھی کروا دوں، تو مجھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نہیں مولا میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیے۔ اب دیکھیے ایک وہ ہے جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تو مردہ زندہ کیسے کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، تم بیٹھے بتاؤ یہیں سے میں زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ ہے معیار امامت، یہ ہے امام ہونا، جو کسی بھی مشکل کو یہ نہ کہے کہ میرے لیے مشکل ہے، اسی لیے ہم مشکل کشا کہتے ہیں اس کو۔ ہم یوں ہی مشکل کشا کسی کو نہیں کہتے، جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ کوئی مشکل اس کے سامنے مشکل نہ رہے، اس کو علی کہہ دے۔ عزیزان گرامی امامت کو سمجھے۔ امام گئے، دیکھا تابوت سے تو بہت ساری چیزیں جو ہے ٹپک رہی ہے، وہ سیدھا ہو چکا ہے، مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ امام نے کہا یہ تابوت کھود کے لائے کیوں؟
کہ ہم اس کے قاتل کو جاننا چاہتے ہیں. اس کو مار دیا گیا تھا. ہم نے کہا اچھا تختہ ایک نکالو. جب تختہ نکالا دیکھا سارے لوگوں نے دیکھا یہ تو سڑ گل چکا ہے. کہا اب یہ کیسے زندہ ہوگا؟ امام نے فرمایا یہ زندہ نہیں ہوگا، بولے گا بھی. خالی زندہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کو دوبارہ زندگی چاہیے تو زندگی دوبارہ دینے کی بھی طاقت ہے. پھر امام نے اپنے بائیں پیر سے کہا اٹھو. بس علی کا یہ کہنا اٹھو، اٹھ کے بیٹھ گیا. پوچھا کس نے تم کو مارا؟ اس نے جب نام لیا کہ میرے چچا نے مجھ کو مارا ہے تو پورا مجمع میں سناٹا. اے علی! کہا میں نے تو بھائی کہا تھا مردہ زندہ ہوگا، میں پہلے سے بتا دوں. تم نے کہا نہیں یہی کہے گا تو یقین آئے گا. اب یقین آیا. عزیزان گرامی، قرآن نے یہ معیار بتایا کس کا؟ امامت کا، کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ مردوں کو زندہ کر دے، جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ سینکڑوں سال پرانے مردے کو زندہ کر کے گواہی دلا دے، اس کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کوئی مرتا ہے تو گواہی کے لیے اس کے سرانے آتا ہے. یہ ہے معیار امامت. اور اسی کے لیے یہ جو جملہ پایا جاتا ہے، واقعی آپ دیکھیں یہ آیت میں کہا کہ نکتب ما قدموا وآثارہم. تم مرو گے نہیں، زندہ ہو تو بھی تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، تم اس کے اثرات کو بھی جانتا ہوں. اسی لیے کوئی کہتا تھا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، بلا تکلف کہہ دیتے تھے. دیکھو ہم وہ ہیں جو وہاں سے جانتے ہیں کہ کون ہمارا چاہنے والا ہے اور کون ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. یہ کوئی تکلف نہیں ہے. حتیٰ آپ دیکھیے ایک بار کسی نے کہا مولا آپ یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ پوچھنا جو پوچھ لو اس کے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. امام نے کہا تمہیں یہ بہت بڑا لگتا ہوگا، یہ چیز تو ہمارے لیے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے. کہا مولا آپ رسول اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا. کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں نے تو رسول اللہ سے علم لیا ہے. دعویٰ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن میں نے رسول اللہ سے علم لیا ہے. اور جب رسول اللہ کے ایک شاگرد کا یہ علم ہے تو رسول اللہ کا علم کیا ہوگا؟ لیکن تمہیں آزمانا ہو تو کوئی پوچھ لے. اور عجیب چیز ہے، اسی مسجد کوفہ میں کسی نے کہا اچھا جبریل کہاں یہ بتا دیجیے. اب تو یہ ملکوت دیکھے بغیر تو نہیں بتا سکتے تھے نا، جب تک اب تو فرشتے کے اور بھی جبریل جیسا فرشتہ، جبریل کہاں ہے؟ اب تاریخ نے لکھا ہے اسی سے ایک بار آسمان کی طرف اٹھایا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر دائنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، تم جبریل. اب وہ تو پورا مجمع ہی چونکنے کی بات تھی، پورا مجمع حیرت میں آ گیا، یا علی کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ سکتے یہ جبریل ہے؟ کہا دیکھو یہ آنکھیں ملکوت کو دیکھتی ہیں، میں نے آسمان میں دیکھ لیا نہیں ملے، زمین کی تہ میں دیکھ لیا نہیں ملے، داہنی طرف دیکھ لیا نہیں ملے، بائیں طرف دیکھ لیا، آگے دیکھ لیا، پیچھے دیکھ لیا، مجھے پتا چلا یہ میرے سامنے کھڑا ہوا جبریل. اچھا شاید جھوٹے لوگ جو ہے بغض رکھنے والے لوگ بہت بڑا ایشو بنا لیتے، علی ایسی بات کہتے ہیں، لیکن جناب جبریل ان کے سامنے اڑنے، انہی کے سامنے آسمان کی طرف پرواز. جب پرواز کر گئے تو اللہ اکبر کہا لوگوں نے. اس کا مطلب یہ ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ امام دوست اور دشمن دونوں سے اللہ کی عظمت کو منوا دیتا ہے. یہ بھی ایک ہے امام کی پہچان کہ دوست ہوگا یا دشمن ہوگا، جب امام کے سامنے آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ وہ ہے جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں. یوں ہی خدا نہیں کہہ دیتا اس کا فعل میرا فعل ہے، یوں ہی خدا کسی کو نہیں کہتا ہے. اور عجب جملہ ایک کہہ کے بعد سمیٹ لیتا ہوں، آ جاتا ہوں مصائب پہ. بچپنے میں امام حسن کے لیے یہ جملہ ملتا ہے،
امام مسجد سے آتے تھے، بی بی کہتی تھی علی آج میرے بابا نے یہ کہا ہے، کہتے آپ گئی نہیں اور ہم ابھی سن کے آ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آج کیا کہا، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو فرمایا میرا حسن آ کر مجھے بتاتا. اتنا امام کو اس سے محبت پیار آیا کہ ایک دن میں ذرا سننا چاہتا ہوں میرا حسن کیا کہتا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک دن امام پہلے آ کر ایک پردے کے پیچھے کھڑے ہو، امام حسن آئے، ماں آج وحی یہ نازل ہوئی اللہ کی طرف سے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ماں بابا کہیں چھپے ہوئے ہیں کیا کہ میری زبان لکنت کر رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ میرا باپ یہاں گئے. امام باہر آئے، مجھے یہ جملہ سنایا تھا، امام کو گود میں اٹھایا، پیغمبر کے پاس لے گئے، پیغمبر سے کہا اے اللہ کے رسول یہ حسن وہی، فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میرا حسن گہوارے سے ملکوت پڑھتا ہے. یہ ہے معیار امامت کا. عزیزان گرامی، تو قرآن نے ہمیں امام کیا ہے، امام کا پاور کیا ہے، خود قرآن نے بتایا. آج جو لوگ واقعی امام کو نہیں سمجھتے وہی دھوکہ کھاتے، لیکن جس کے پاس ادنا سی معرفت ہے جھوٹے اور سچے کی تمیز ایک سیکنڈ میں کر سکتا ہے. اسی لیے ہر آدمی کو اپنے امام کی معرفت ہونا چاہیے. ہمارا امام وہ ہے جس کے پاس کسی سوال کے جواب میں نہ نہیں ہے، جو آیا ہی ہے وہ ہمیں ہدایت کے لیے اور ہماری طرح طرح کی ضرورت پورا کرنے کے. ارباب اعضا، بس میں نے بات اپنی سمیٹ لی. آج کی شب دوسری محرم کی شب ہے. ہمارے وہاں یہ جب دوسری محرم آتی ہے تو تاریخ کربلا میں ہے، جو حسین کا قافلہ 28 رجب کو نکلا تھا وہ دھیرے دھیرے مکہ ہوتے ہوئے مکے سے دھیرے دھیرے کوفے اور کوفے سے جب کوفہ جانے نہیں دیا گیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے آقا کا گھوڑا چلتے چلتے ایک سرزمین پر جا کر رک گیا. بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ امام نے ایک گھوڑا بدلا، دوسرے گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑ لگائی، اس نے بھی جنبش نہ کیا، تیسرے گھوڑے پہ بیٹھے، تیسرے سے چوتھے، یہاں تک کہ امام نے 7 گھوڑے بدلے. اور عجب مقتل کا بھائی کو مخاطب کیا، بھیا اس سرزمین میں کچھ. امام نیچے اترے، مٹی اٹھایا، سونگا، اس کے بعد فرمایا بھیا اسی زمین میں میرے خون کی بو آ رہی، میرے خون کی خوشبو آ رہی. لیکن امام حجت تمام کرنا چاہتے تھے کہ بھیا جاؤ اس فرات کے کنارے جو بستیاں ہیں وہاں کے لوگوں کو بلا کر لاؤ. لو ارباب اعضا، وہ لوگ آئے جن کو آج تویرج کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کو ہم الگ الگ نام سے جانتے ہیں، لیکن آج کربلا میں وہ لوگ آج بھی ہیں جن کو تویرج کہا جاتا ہے. آئے وہ اور پوچھا آقا خیر تو ہے؟ کہا ہم پہلے جاننا چاہتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ امام نے فرمایا جب پوچھا کوئی اور نام بھی ہے، کہا ہاں مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں. کہا مولا کچھ اور نام بھی ہے؟ امام نے پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام بھی ہے؟ تو کہتے ہیں مولا اس کو تف بھی کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. یہ جملہ سننا تھا، عجب جملہ ہے امام کا. جیسے ہی سنا کہ اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، فرمایا ہاں ہاں ہونا محت الحارنا
ہاں یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا جوان کریے جوان خاک کربلا پہ گرے گا، یہاں ہمارے جوانوں کو شہید کیا جائے گا، یہاں زہرا کا چمن بکھر جائے گا، یہاں زہرا کا چمن اجڑ جائے گا، یہ کربلا آباد ہوگی، آج بھی آباد ہے، کل سے ہمارا مسکن ہوگی۔ ارباب اعزا اس کے بعد مقتل میں ایک جملہ ہے، امام نے کہا اس سرزمین کو بیچو گے؟ کہ مولا ہم ہاتھ جوڑ سے آپ سے کہتے ہیں مولا اس جگہ سے کہیں اور چلے جائیے، آج تک اس سرزمین پہ کسی کو سکون نہیں ملا ہے، کسی کو چین نہیں ملا ہے، مولا ہماری سرزمین ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں آپ یہاں نہ رکے۔ امام نے فرمایا نہیں، میں اس سرزمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ لو ارباب اعزا، امام نے پوچھا اس سرزمین کی قیمت کیا لوگے؟ انہوں نے کہا مولا ہم آپ کو مفت میں دینے کے تیار ہے۔ کہا نہیں، میں اس سرزمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قیمت لگائی گئی، 60,000 درہم دے کر امام نے اس سرزمین کو خریدا، اور اس کے بعد ایک عجب جملہ فرمایا کہ یہ سرزمین میں اپنے لیے نہیں خرید رہا ہوں بلکہ میں تمہیں ہبا کر دیتا ہوں چند شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے جب میرا کوئی زائر آئے کربلا میں تو تم اس کو میری قبر تک رہنمائی کر دینا، بتانا یار زہرا کا لال غربت کے حالوں میں شہید کر کے دفن کیا گیا ہے۔ لو ارباب اعزا کا مولا کوئی اور بھی وصیت ہے؟ کہا 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا اور اس کو پانی اور کھانا دینا، تو کہہ دینا تمہارا آقا پیاسا شہید کیا گیا ہے، بھوکا شہید کیا گیا ہے۔ ارباب اعزا انہوں نے پوچھا مولا کیا کوئی اور وصیت بھی ہے؟ ہاں کہا، امام نے فرمایا ہاں یہاں مجھے اور ایک وصیت کرنا ہے۔ کہا مولا وہ کون سی وصیت ہے؟ کہا وصیت یہ ہے کہ دیکھو جب میں شہید کر دیا جاؤں، ہمارے لاشیں کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے ہو، تو دیکھو جب یہ بنی امیہ کی فوج چلی جائے تو آنا تم ہمیں لحد کے حوالے کر دینا۔ ارباب اعزا اس کے بعد امام نے بڑا عجب جملہ فرمایا، کہا جاؤ جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو، ہمیں کچھ ان سے بات کرنا ہے۔ یہ چلے گئے، جب چلے گئے اور پلٹ کر ان کی عورتیں آئیں تو امام سے کہا مولا آپ نے ہمیں یاد کیا ہے؟ کہا تم سے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا آقا آپ فرمائے ہم سے کون سی وصیت ہے؟ کہا دیکھو جب یہ فوج یہاں سے چلی جائے اور ہمارے لاشیں بکھرے ہوئے ہو تو تم ارے زہرا کا لال ہے، دل بندہ مصطفیٰ ہے، کربلا کی زمین میں پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا، ارے جاؤ اس کو کربلا میں دفن کر دو۔ ارباب اعزا اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو جوش دلانا، ان کو شوق دلانا، انہیں آمادہ کرنا، شاید ان کے دل میں خیال پیدا ہو جائے۔ لو ارباب اعزا اس کے بعد امام نے ایک بات اور کہی، کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو، تم جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ وہ بچے آئے، جب بچے آئے امام سے فرمایا مولا آپ نے ہمیں یاد کیا ہے؟ کہا ہاں ہم نے تمہیں بلایا ہے۔ کہا مولا ہم سے کیا کام ہے؟ کہا دیکھو تم بچے ہو، تمہیں حکومت کا کوئی خوف نہیں ہے، تم کو کہیں اس طرح کی چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے، تمہارے ماں باپ اگر ڈر کے مارے نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک سے اٹھانا، ہمارے جنازے میں ڈال دینا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا آپ کو کتنی تمنا تھی کہ مجھے میری لاش کربلا کی زمین پہ نہ رہے، لیکن ہائے غربت زندہ زہرا کی غربت، 3 دن تک حسین کا لاشا کربلا کی زمین میں پڑا رہا، کربلا کی خاک اڑ کر کفن دے رہے، سید سجاد طرف کے کہ اے بابا ارے میں کتنا مجبور ہوں، 2 گز کفن نہیں دے سکتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق سہرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کے واسطہ
ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما، ہمارے آنسوؤں کو بیوی کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تمام مومنین کی صافت و بلا سے حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگو فرما۔ اے میرے معبود شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مومنین جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ایران، بحرین، لبنان، عراق جہاں بھی مومنین دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہے، اے اللہ ان سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما اور مومنین کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔